مشہور آیت ہے، آپ روز پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، سورہ مبارکہ یاسین. سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت ہے. کیا کہتی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. ہم ہیں، ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہم ہیں، ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے تمام آثار کو محفوظ رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لکھتے ہیں. اور کہاں جمع کرتے ہیں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. اور ہر شے کا احصاء کر رکھا ہے ہم نے امام مبین میں. اور یہ یاد رہے کہ امام مبین اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ ہی کے ناموں میں سے ایک نام امام مبین ہے. نہیں، آیت بتا رہی ہے، سیاق و سباق سے یہ واضح ہے کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی کسی خاص مخلوق کا نام ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اللہ کی کسی مخلوق کا نام ہے. اللہ اپنی کسی مخلوق کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ہر شے کا علم احصاء کر رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے. اچھا وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہم اپنی طرف سے مقرر کیوں کریں؟ جس رسول کی زبان سے یہ آیت آئی ہم تک، اسی رسول سے پوچھیں نا کہ یہ امام مبین کون ہے. یہ اللہ نے کس کی ذات میں، کس مخلوق میں علم اپنا محفوظ کیا ہے. یوں تو روایت ہے ہمارے ہاں، علامہ صدوق نے صاف صاف روایت فرمائی ہے. علامہ صدوق ہمارے ہاں ان کا پایا بحیثیت محدث و بحیثیت فقیہ بہت بلند ہے. علامہ صدوق نے روایت نقل کی، لیکن اس روایت سے، وہ روایت میں پہلے پڑھ چکا ہوں ممبر سے، ابھی پھر دہراؤں گا اس لیے کہ یہ وہ روایتیں ہیں جن میں وہ لذت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور جو فضائل سے متعلق ہیں، مناقب سے متعلق ہیں، معارف سے متعلق ہیں، تو اسے دہراتے ہی رہنا چاہیے. لیکن فرض کیجئے کہ وہ روایت نہ بھی ہوتی، تب بھی حضور کا یہ ارشاد تنہا اس آیت کو بھی روشن کرنے کے لیے کافی تھا. انا مدینۃ العلم، میں ہوں شہر علم. جو شہر علم ہوگا، یہ ایک اشارہ ہے کہ علم الہی نے اپنا علم وہیں ذخیرہ کیا ہوگا. یعنی یہ ایک کنایہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنا علم جہاں جمع کیا ہے، ذخیرہ کیا ہے، یا کل شیء ہر شے کا علم جہاں ذخیرہ فرمایا ہے، وہ اسی کو تو شہر علم کہیں گے، اور کس کو شہر علم کہیں گے؟ انا مدینۃ العلم. تو جو کچھ علم ہے وہ ذات مصطفیٰ میں ہے، اور پھر وہاں سے بھی ہمیں کیسے ملے گا؟ وَعَلِيٌّ بَابُهَا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. یہ حدیث اس مقام کو بھی روشن کرتی ہے، اور پھر اس سے ہٹ کے وہ حدیث موجود ہے کہ جس میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی 2 کتابوں میں، بلکہ 2 سے زائد کتابوں میں اس کو مکرر نقل فرمایا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. تو حضور جب آیت نازل ہوتی تھی، جبرائیل لائے، حضور نے سنا دی، تو فوراً 2 حضرات کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آیت ہماری سمجھ میں آ گئی پوری، مگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا امام مبین کس کا نام ہے؟
جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ نہ اس وقت امام مبین سمجھ میں آیا تھا اور نہ آج تک امام مبین سمجھ میں آیا. یہی ساری مشکل ہے امت مسلمہ کی. اگر امام مبین سمجھ میں آ جاتا تو تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے, تمام مشکلیں حل ہو جاتی, کوئی مصیبت نہ آتی اور یہ انسان سرفراز اور کامیاب ہوتا. تو اب پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے ذرا غور کہ اب یہ بیچ میں آ گئی, بس ذہن میں آئے تو میں نے تلاوت کر دی تو روایت یاد آ گئی تو تشریح کرنے لگا اپنے اسلوب میں, ورنہ اور وہ موضوع جو ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے. اب یہ جو کھڑے ہوئے یہ عرب ہی تھے بظاہر, عرب تھے. اچھا اس میں مشکل کلمہ کون سا ہے؟ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ غریب الفاظ کہلاتے ہیں. غریب یعنی نامانوس, مشکل, ان کو ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری کے اوراق کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے. امام عربی زبان کا بہت ہی سادہ سامنے کا کلمہ ہے. اور مبین وہ بھی بہت سادہ کلمہ. مبین یعنی بیان کرنے والا, روشن, بیان گر. امام وہ چیز جو آگے ہو. تو امام مبین میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی؟ انا نحن نحیی الموتى, یہ مشکل مقام تھا, یہ سمجھ میں آ گیا. اتنا آسان تھوڑی ہے یہ مقام. پھر وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, اس پر بھی کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے, حالانکہ یہاں بڑی فلسفیانہ گہری باتیں ہیں. آخر میں جو کہا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا ہے امام مبین میں. وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو روایت میں ہے جو علامہ شیخ صدوق نے بیان فرمائی ہے کہ حضور نے بھی تأمل فرمایا, فوراً جواب نہیں دیا. سوال کرنے والوں نے خود سوال کو کرتے ہی, اب دیکھیے عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی اضطراب جہل میں. علم کی کیفیت ہوتی ہے اطمینان, جہل کی کیفیت ہوتی ہے اضطراب, جہل کی کیفیت ہوتی ہے بے چینی. جاہل اپنی جہالت کو چھپانے میں بے چین رہتا ہے. اور جوانان عزیز یہ جملہ یاد رکھیے گا, پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جہل مٹانے سے مٹ جاتا ہے, چھپانے سے چھپتا نہیں ہے. یہ ایک بڑا اصول یاد رکھیے گا, ورنہ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ ہوگا. یہ بڑا اصول ہے. جو چیز نہیں معلوم اسے جاننے کی کوشش کیجئے, جہل مٹ جائے گا. جو چیز نہیں معلوم اسے معلوم کرنے کی کوشش کیجئے, سیکھنے کی کوشش کیجئے, جہل مٹ جائے گا. ایک طرف یہ کہ سیکھیں بھی نہیں, معلوم بھی نہ کریں, علم بھی حاصل نہ کریں, لوگوں کے درمیان ایسا ظاہر کریں کہ ہم جانتے ہیں. تو اگر یہ رویہ زندگی میں رہا تو یہ جہل قدم قدم پہ رسوا کرتا ہے انسان کو. تو جہل چھپانے سے چھپتا نہیں, مٹانے سے مٹ جاتا ہے. تو آسان کام کیا ہے؟ مٹا دیجئے, مٹائیے. بہرحال یہ تو درمیان میں جوانوں کے لیے ایک بات کہہ دی ہم نے. کبھی کوئی چیز یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں آتی ہے, جی بالکل میں جانتا ہوں. واقعاً جانتے ہوں تو کہیے جانتا ہوں, اور اگر نہیں جانتے تو کبھی نہ کہیے میں جانتا ہوں. یہ چیز انسان کو رسوا کرتی ہے بار بار, جس فن میں بھی ہوں آپ, جس فن میں بھی ہوں. بہرحال